السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے۔ اللہ آپ کو تمام دکھ، تکالیف اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ساتھ میں موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ آسمان پر سیاہ بادلوں نے اپنا گھیراؤ تنگ کر لیا تھا۔ ان قریب طوفانی بارش ہو سکتی تھی۔ اس امکان کے پیش نظر وہ اس راستے پر آن نکلا تھا جو اس کے گھر سے زیادہ قریب تھا۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچ جانا چاہتا تھا، مگر یکدم شروع ہونے والی موسلا دھار بارش نے اس کی یہ کوشش حسرت میں بدل دی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر ڈھانپ لیا اور اس طوفانی بارش سے بچنے کی خاطر وہ ایک گھنے درخت کی جانب لپکا، مگر جیسے ہی وہ اس گھنے درخت کی چاروں طرف پھیلی ہوئی شاخوں کے نیچے آیا، کسی چیز سے پاؤں ٹکرانے کی وجہ سے وہ منہ کے بل زمین پر آن گرا۔ بارش کا کیچڑ زدہ پانی جیسے ہی اس کے منہ اور نتنوں میں داخل ہوا تو وہ تڑپ کر بلبلا اٹھا۔ بے ساختہ خود کو سنبھالتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اسے اس شے پر شدید غصہ آیا جس کی وجہ سے وہ بری طرح ٹھوکر کھا کر گرا تھا۔ اس نے فوراً غصے سے اپنے عقب میں دیکھا تو یک لخت اس کی سانس رک سی گئی۔ اس کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس سرکٹی ناش کو دیکھ رہا تھا جس پر جگہ جگہ گوشت کے لوتھڑے لٹک رہے تھے جو ارد گرد پھیلے بارش کے پانی کو تیزی سے سرخ کر رہے تھے۔ شاید کچھ دیر پہلے ہی کسی نے اس سرکٹی لاش کو وہاں پھینکا تھا۔ اس کے اوسان جیسے ہی بحال ہوئے، اس نے سرپٹ دوڑ لگا دی۔ اس وقت خوف کا اس قدر غلبہ تھا اس پر کہ اب اسے بارش کی بھی پرواہ نہ تھی۔ وہ سرپٹ بھاگتا ہوا گھر پہنچا۔ داخلی دروازے کے پاس پہنچتے ہی اس کے حواس جواب دے گئے اور وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ صبح کا اجالا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ وہ سر کٹی لاش بددستور وہیں پڑی تھی۔ گاؤں کے کئی لوگ اس لاش کے ارد گرد دائرے کی شکل میں جمع تھے۔ گاؤں کے منشی رب نواز کے بیٹے کی نشاندہی پر لوگ اس جانب آئے تھے، جبکہ وہ بیچارہ لڑکا اس لاش کو دیکھ کر اس قدر خوفزدہ ہوا تھا کہ بخار کی وجہ سے بستر پر نڈھال پڑا تھا۔ لاش سرکٹی ہونے کے باوجود لوگوں نے شناخت کر لی تھی۔ وہ لاش اس گاؤں کے نامی گرامی عامل کی تھی۔ لاش کا سر ابھی تلاش کیا جا رہا تھا۔ چند گھنٹوں بعد اس عامل کا سر بھی تلاش کر لیا گیا، جسے گہری کھائی میں پھینکا گیا تھا۔ پورا گاؤں شش و پنج میں مبتلا تھا۔ ہر شخص کے دماغ میں یہ سوال کلبلا رہا تھا کہ آخر کس شخص نے اس عامل کو اس قدر بے رحمی سے اور بے دردی سے مارا تھا؟ بظاہر یوں رنجش تھی جس کی بنا پر اس عامل کو اس قدر بے رحمی سے ذبح کرنے کے بعد اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا تھا۔ پھر اس کے جسم پر چاقوؤں کے پے در پے وار کر کے اپنے شدید غصے کا اظہار کیا گیا تھا۔ وہ عامل چند سال پہلے ہی اس گاؤں میں آ کر رہائش پذیر ہوا تھا۔ اس کا نام چنگیز تھا۔ چنگیز نام سنتے ہی کسی سخت گیر اڑیل مزاج شخص کا سراپا ذہن میں ابھرتا ہے، جو اپنی شعلہ بار دہشت ناک اور بھیانک نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے شخص پر لرزہ طاری کر دے۔ عامل چنگیز خان بالکل اسی سراپے کی عکاسی کرتا تھا۔ وہ سخت مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی بد مزاج بھی تھا۔ جو شخص اس کے مزاج کے خلاف ہوتا، اس سے وہ دوبارہ ملنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اسی لیے لوگ اس کے سامنے جاتے ہوئے بڑی احتیاط برتتے تھے اور پورا دھیان رکھتے تھے اور کہیں کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے جو عامل چنگیز خان کے مزاج کے خلاف ہو۔ وہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں کا رہنے والا تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ اس نے اپنے نزدیک کسی کو آنے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ تنہا رہنا پسند کرتا تھا۔ جب موڈ ہوتا تو اپنے گھر کا مرکزی دروازہ کھول دیتا، تب پھر لوگ سمجھ جاتے کہ اب وہ اپنے مسائل کے سلسلے میں اس سے مل سکتے ہیں۔ اگر اس کا موڈ نہ ہوتا تو وہ کئی دن
اپنے گھر میں ہی بند رہتا تھا۔ عامل چنگیز خان کی پر اسرار شخصیت لوگوں کے لیے کسی معمہ سے کم نہ تھی۔ البتہ پورا گاؤں عامل چنگیز کی پر اسرار صلاحیتوں کا شاہد تھا۔ گاؤں میں جادو ٹونے، السیب کا سایہ وغیرہ جیسے مسائل جب بھی سامنے آتے ان کو چنگیز ہی حل کرتا تھا۔ اسی گاؤں کی ایک سغرا نامی عمر رسیدہ عورت کا مسئلہ بھی بڑا گھمبیر سا تھا۔ سغرا بے اولاد اور ٹانگوں سے معذور تھی۔ خدا کے بعد اس کا دوسرا سہارا اس کا شوہر تاجدار تھا جو اس کی دیکھ بھال کرتا تھا، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ سغرا اپنی زندگی کے آخری ایام بڑے آرام سے اپنے شوہر کے ساتھ گزار رہی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا ہے توں انسان موت کے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ عمر کی زیادتی اور بڑھاپا انسان کی صحت اور خوبصورتی کو دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں، اور آخر یہ ہوتا ہے کہ انسان بالکل بے دست و پا ہو کر موت کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تاجدار بھی ایک رات سویا، نہ جانے رات کی کس پہر اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ سغرا نے صبح اپنے شوہر کو بستر پر مردہ حالت میں پایا تو غم اور صدمے سے خوب چیخو پکار شروع کر دی۔ شوہر کے علاوہ کوئی اور اس کا قریبی رشتہ دار بھی نہ تھا سوائے اپنے شوہر کی چچا زاد بہن زرینہ کے، جو برسوں سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی۔ تاجدار کی موت کے بعد اس کی دلی حسرت تھی کہ سغرا کا وجود بھی اس دنیا سے اٹھ جائے اور پھر وہ ان دونوں میاں بیوی کے مکان اور زمینوں پر اپنا قبضہ جما سکیں۔ اسی لالچ میں اس نے سغرا پر عامل چنگیز کے ذریعے سفلی علم کروا دیا، مگر قدرت سغرا کا بھلا چاہتی تھی۔ وہ مغرب کے وقت اپنے شوہر تاجدار کی قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی کہ ایک نادیدہ طاقت نے سغرا کے وجود پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ وہ معذور بڑھیا جو اپنے قدموں پر چل نہیں سکتی تھی، فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے پاس موجود گاؤں کا ایک شخص جو اسے قبرستان لایا تھا، یہ صورتحال دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا اور وہاں سے فوراً بھاگ گیا۔ سغرا اپنے گھر اپنے قدموں پر چل کر پہنچی اور اپنے سارے کام یوں کرنے لگی جیسے وہ کوئی نوجوان اور صحت مند عورت ہو۔ تمام گاؤں میں سغرا کے متعلق عجیب و غریب پر اسرار باتیں پھیلنے لگی، کیونکہ سغرا کے وجود میں داخل ہونے والی نادیدہ ہستی لوگوں سے سغرا کی زبان سے باتیں بھی کرتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے قبرستان سے گزرتے ہوئے اس معذور بڑھیا پر رحم آ گیا تھا، اس لیے جب تک یہ بڑھیا زندہ رہے گی وہ اس کے اندر رہ کر اس کی خدمت کرتی رہے گی۔ سغرا پر کروایا گیا عامل چنگیز کا سفلی علم دھرا کا دھرا رہ گیا، کیونکہ سغرا کے وجود پر قابض وہ نادیدہ ہستی کسی بھی شیطانی چیز کو سغرا کے نزدیک نہیں آنے دیتی تھی۔ وہ نہ صرف سغرا کی خدمت کر رہی تھی بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی پوری طرح سے نبھا رہی تھی۔ عامل چنگیز کے کہنے پر زرینہ کے شوہر اور بیٹوں نے زبردستی سغرا کو لے کر عامل کے پاس لائے۔ عامل چنگیز نے بڑے بے رحمانہ طریقے سے اس ہوائی چیز کو اذیت دے دے کر سغرا کے جسم سے نکالا۔ عامل چنگیز کا یہ بڑا سفاکانہ طریقہ تھا، وہ اپنے عملیات سے ان ہوائی چیزوں کو اس قدر تکلیف اور اذیت دیتا تھا کہ وہ پلٹ کر کبھی انسان کے پاس نہیں آتی تھی۔ جیسے ہی وہ ہوائی چیز سغرا کے وجود سے جدا ہوئی، ٹھیک اسی رات سغرا کی موت واقع ہو گئی۔ سغرا کی موت بھی تاجدار کی موت کی طرح انتہائی پر اسرار تھی۔ سغرا کی موت کے بعد زرینہ اپنے شوہر اور بیٹوں کے ساتھ اس کی جائیداد پر قابض ہو گئی تھی۔ عامل چنگیز کے گاؤں کا چودھری عثمان اپنے بیٹے عدنان کی وجہ سے سخت پریشان تھا۔ عدنان کی عمر 10 سال تھی اور وہ چودھری عثمان کا اکلوتا چشم و چراغ تھا، اسی لیے چودھری عثمان اسے اپنی جان سے بڑھ کر چاہتا تھا۔ عدنان کی ذرا سی تکلیف اسے پریشان کر دیتی تھی، مگر اب کی بار چودھری عثمان اپنے بیٹے کی تکلیف کی وجہ سے نہیں، اس کی عادت کی وجہ سے سخت پریشان تھا، کیونکہ عدنان کی عجیب و غریب عادت تھی۔ وہ زیادہ تر درختوں پر چڑھ کر گم سم بیٹھا رہتا تھا۔ وہ اس قدر قد آور درختوں پر چڑھ جاتا کہ دیکھنے والا دھنگ رہ جاتا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ عدنان پر کسی آسیب کا سایہ ہے، جبکہ چودھری عثمان بھوت پریت پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ مگر پھر ایک رات کچھ ایسا ہوا، چودھری عثمان لوگوں کی باتوں پر یقین کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس روز چودھری عثمان اپنی بیوی اور بیٹے کے ہمراہ اپنی بہن سے ملنے دوسرے گاؤں گیا تھا۔ اس کی بہن نے اپنے بیٹے کی 6 سالگرہ کے موقع پر چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کیا تھا، جس پر نزدیکی رشتہ داروں کو مدعو کیا گیا تھا۔
چودھری عثمان کم ہی اپنی بہن کی گھر جاتا تھا، اسی لیے بہن نے اصرار کرتے ہوئے اس رات چودھری عثمان اور اس کی بیوی بچوں کو روک لیا۔ آدھی رات بیت چکی تھی، چودھری عثمان کافی دیر جاگتا رہا۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ لگی، اسے کچھ خبر نہ ہوئی، مگر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے سب سے پہلے اپنے پاس سوئے عدنان کے وجود کو ٹٹولا۔ وہ اکثر رات کو اٹھ کر یوں ہی عدنان کو دیکھتا تھا، کیونکہ عدنان کئی بار رات کے وقت بھی درختوں پر ٹہلنے نکل جاتا تھا۔ اس وقت بھی عدنان کو بستر پر نہ پا کر وہ چونک گیا۔ اس نے فوراً اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلائی اور داخلی دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ حویلی کے باغ کی طرف تھا۔ وہ جانتا تھا عدنان یقیناً وہاں موجود ہوگا۔ باغ میں مختلف اقسام کے قد آور درخت موجود تھے۔ وہ ایک ایک کر کے سب درختوں کا جائزہ لے کر آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کام میں اسے کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں تھا، کیونکہ 14ویں رات کے چاند نے ہر چیز کو روشن کر دیا تھا۔ یکدم اسے اپنے سر کے اوپر سے عدنان کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ چودھری عثمان نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو عدنان کئی فٹ لمبے بیری کے درخت کی شاخ پر بیٹھا تھا، مگر اس لمحے عثمان کا دھیان عدنان کی طرف نہیں تھا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑنے لگا تھا، کیونکہ اس وقت وہ اس عجیب الخلقت مخلوق کو دیکھ رہا تھا جو کہ عدنان سے کچھ ہی فاصلے پر موجود تھی۔ اس کے پورے جسم پر ریچھ کی طرح سیاہ لمبے بال تھے۔ اس کا پورا جسم کسی بنمانس کی طرح لمبا تڑنگا تھا، مگر اس کی شکل کسی بلی سے مشابہت رکھتی تھی۔ وہ کیا شے تھی؟ چودھری عثمان اسے کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا۔ وہ خوف اور حیرت کی ملی جلی کیفیات میں اس عجیب الخلقت مخلوق کو گھور رہا تھا، جو اپنی شعلہ بار آنکھوں سے عدنان کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا رہی تھی، مگر عدنان تو جیسے ہر شے سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ وہ بس اپنے باپ کی طرف دیکھ کر ہنسے جا رہا تھا۔ چودھری عثمان بے اختیار چیخ پڑا، عدنان وہ آ رہا ہے! عدنان بددستور ہنس رہا تھا، جیسے اسے کچھ سنائی ہی نہ دیا ہو۔ اپنے پیچھے دیکھو عدنان، وہ آ رہا ہے! چودھری عثمان اشارہ کرتے ہوئے چیخا تو عدنان نے اس ساتھ پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ وہ کبھی ہیکل بنمانس نما شے موت بن کر اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ عدنان اسے دیکھ کر بے ساختہ چیخ پڑا۔ اس خوفناک عفریت نے عدنان کو کھینچ کر درخت سے نیچے لٹکا دیا۔ عدنان کی خوفناک چیخوں سے پوری حویلی گونج اٹھی۔ چودھری عثمان تڑپ کر گڑ گڑایا، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو! جواباً اس عجیب الخلقت مخلوق کے منہ سے ایک فلک شگاف قہقہا نکلا اور چشم زدن میں اس نے عدنان کو درخت سے نیچے پھینک دیا۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر چودھری عثمان کے منہ سے ہولناک چیخ نکلی اور وہ وہیں چکرا کر بے ہوش ہو گیا۔ اسے 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی وہ چیخ پڑا، عدنان! عدنان! کمرے میں عثمان کی بیوی سمیت دیگر رشتہ دار بھی موجود تھے، جو اس کے ہوش میں آتے ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ چودھری عثمان کی بیوی فوراً اس کی طرف بڑھی اور اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، اس نے میرے بیٹے کو مار ڈالا! چودھری عثمان پھٹی ہوئی آواز میں چیخا۔ چودھری صاحب کی بیوی اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، ہمارا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، وہ سامنے ہی بیٹھا ہے۔ عثمان نے سامنے دیکھا تو عدنان کرسی پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چودھری عثمان نے فوراً اسے اپنے پاس بلایا اور 2 دن قبل والے واقعہ کے متعلق دریافت کیا، مگر عدنان نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ اسی لمحے چودھری عثمان کو یقین ہو چکا تھا کہ عدنان کے ساتھ ضرور کوئی شیطانی شے ہے، اس لیے وہ عدنان کو عامر چنگیز کے پاس لے گیا اور چنگیز کو عدنان کی تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ عامر چنگیز نے عدنان کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کا سر اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ عدنان کے جسم کو جھٹکے لگنے لگے، اس کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی، اس کے چہرے کے خد و خال متغیر ہوتے ہوئے اس قدر بگڑ گئے کہ چودھری عثمان بھی اپنے بیٹے کی بھیانک شکل دیکھ کر لرز اٹھا۔ عامر چنگیز نے عدنان کے سر پر اپنے دائیں ہاتھ کی گرفت مضبوطی سے جمائے رکھی۔ بول، کون ہے تو؟ عامر چنگیز آنکھیں کھولتے ہی گرجدار آواز میں بولا۔ جواباً عدنان کے منہ سے چنگھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، چنگیز تو نہیں جانتا میں کون ہوں، بہتر ہوگا میرے راستے میں مت آؤ، ورنہ نتائج کا ذمہ دار تو خود ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ تو شرافت سے دفع نہیں ہوگا، عامر چنگیز غراتے ہوئے بولا۔
عدنان کے اندر موجود وہ اسیب بڑے خطرناک اور زہریلے لہجے میں بولا، ہرگز نہیں چاہوں گا۔ اس سے پہلے تیرا سامنا جس مخلوق سے تھا وہ کمزور تھی، اس لیے تیرے سامنے ہار مان گئی، مگر میں کسی قیمت پر ہار نہیں مانوں گا۔ بہتر یہی ہے تو مجھ سے دشمنی مول مت لے، ورنہ بڑی مہنگی پڑے گی تجھے یہ دشمنی۔ عدنان کے منہ سے یہ اشتعال امیز الفاظ سن کر عامل چنگیز کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غیظ و غضب کی شدتیں عیاں ہونے لگی تھیں۔ وہ غصے سے کانپتے ہوئے منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر میں عدنان کے وجود سے دھواں اٹھنے لگا اور اس کے جسم کو یوں جھٹکے لگنے لگے جیسے اس کے جسم میں کرنٹ چھوڑ دیا گیا ہو۔ عدنان کی لاتعداد اور بھیانک ہولناک چیخوں کی وجہ سے پورا کمرہ گونج اٹھا تھا۔ چودھری عثمان ایک طرف بیٹھا یہ منظر پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے اس کے جگر کا ٹکڑا زمین پر بری طرح بچھاڑے کھا رہا تھا۔ چند ثانیے بعد عدنان کی چیخیں مدھم پڑنے لگی اور عدنان کا تڑپتا ہوا جسم زمین پر ساکت ہو گیا۔ اس کے چہرے کے بگڑتے ہوئے نقوش پھر سے معصومیت میں تبدیل ہو گئے تھے۔ عامل چنگیز نے بڑے فاتحانہ انداز سے عدنان کے ساکت وجود کو دیکھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا عدنان کے قریب آن کھڑا ہوا۔ پھر حقارت سے بولا، تیرا سارا غرور تہس نہس کر دیا میں نے۔ آخر ہار تیری ہی ہونی تھی۔ ابھی یہ الفاظ عامل چنگیز کے منہ سے ادا ہوئے ہی تھے کہ یک لخت عدنان کے چہرے کے خد و خال پھر سے بگڑ گئے اور اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی اور اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے عامل چنگیز کی طرف دیکھ کر تمسخر سے بولا، ہرگز نہیں، میں ہار مارنے والوں میں سے نہیں ہوں چنگیز۔ عدنان کے منہ سے بڑے بھیانک قہقہوں کا اخراج ہوا تو عامل چنگیز غصے سے تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ اس غیر متوقع صورتحال کے لیے ہرگز تیار نہ تھا۔ اس ڈھیٹ اسیب کے سامنے پہلی بار اس کی تمام طاقتیں، اس کا سارا علم کمزور پڑ گیا تھا، مگر ہار ماننے والوں میں سے وہ بھی نہ تھا۔ اس نے چودھری عثمان کو 7 دن عدنان کو اپنے پاس چھوڑنے کا کہا اور عدنان کے گرد حصار کھینچ دیا۔ چودھری عثمان اپنے دل پر جبر کر کے عدنان کو عامل چنگیز کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ عامل چنگیز کے پاس آنے والا یہ پہلا کیس تھا جس میں اس کا سامنا انتہائی طاقتور اور ضدی اسیب سے تھا، جو کسی طرح سے بھی عدنان کے جسم کو چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ مگر اب یہ معاملہ چنگیز کی انا کا تھا۔ اس اسیب نے اس کے علم، اس کی طاقت کو للکارا تھا۔ وہ ہر صورت عدنان کو اس ضدی اسیب کے شکنجے سے نجات دلانا چاہتا تھا۔ اس ضدی اسیب کو بھگانے کے لیے اس نے مسلسل 7 راتوں کا عمل کیا، تب جا کر عامل چنگیز کا عمل اس اسیب کی طاقت پر بھاری پڑا تھا اور اس اسیب کو مجبور ہو کر عدنان کا جسم چھوڑنا پڑا۔ مگر اس نے جاتے جاتے چیخ چیخ کر کہا تھا، تم بے شک مجھے اپنے موکلات کے ذریعے کہیں دور پھینکوا دو، مگر یاد رکھنا میں اپنا بدلہ لینے ضرور آؤں گا اور بہت جلد واپس آؤں گا۔ بظاہر اس کے لہجے میں بے بسی تھی، مگر اس کا ہر لفظ نفرت سے بجھا تھا۔ عامل چنگیز حقارت سے بولا، تو واپس آیا بھی تو کبھی اس بچے کے نزدیک بھی نہیں آ پائے گا، کیونکہ عامل چنگیز نے اس شیطانی اسیب کے جاتے ہی ایک تعویذ عدنان کے گلے میں ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسیب عدنان کے پاس کبھی بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اس اسیب کے جاتے ہی عدنان بالکل نارمل ہو گیا۔ درختوں پر چڑھ کر بیٹھنے کی اس کی عادت بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس قسم کے کئی واقعات سے عامل چنگیز کی زندگی بھری ہوئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کی زندگیاں سنواری اور کئی لوگوں کی برباد بھی کی تھی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا، مگر ایک رات کسی انتہائی سفاک قاتل نے عامل چنگیز کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ عامل چنگیز کے قتل کی تفتیش کافی عرصے جاری رہی، مگر قاتل کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ آخرکار قتل کو اندھا قتل قرار دے کر کیس کی فائل کو بند کر دیا گیا۔ تقریباً 10 سال اس واقعہ کو بیت گئے۔ لوگ اتنے عرصے میں عامل کو بھول گئے تھے۔ 10 سال بعد ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈکیتی کی واردات کے دوران پکڑا گیا۔ دوران تفتیش اس گروہ نے اپنے تمام جرائم کا اعتراف کیا اور یہ بھی بتایا کہ عامل چنگیز کے قتل میں بھی ان کا ہاتھ ہے۔ اسی گروہ کے سردار منیر نامی ڈاکو نے بتایا کہ اس نے اور اس کے 3 ساتھیوں نے عامل چنگیز کے گھر ڈکیتی کی تھی۔ بقول اس کے عامل چنگیز نے
بنا کسی مزاحمت کے اپنی تمام جمع پونجی ہمارے حوالے کر دی تھی، مگر پھر نہ جانے ایسا کیا ہوا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی ہوا کا جھونکا میرے اندر حلول کر گیا ہو، اور پھر کوئی میرے اندر چیخ چیخ کر کہنے لگا، اس شخص کو ذبح کر دو۔ میرے حواس معطل ہونے لگے تھے۔ میں نے کسی معمول کی طرح اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے عامل چنگیز کو صفاقی سے موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کا سر کاٹ کر گہری کھائی میں پھینک دیا۔ اس ڈاکو کے بیان سے کئی لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ عامل چنگیز کی بےایمانہ موت کا باعث ضرور کوئی آسیب ہی تھا جس نے ایک انسان کے ذریعے عامل چنگیز سے بدلہ لیا تھا۔ دوستو، کیسی لگی سٹوری آپ کو؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ ایسے خوفناک یا پھر ناقابل فراموش واقعات پیش آئے ہیں اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔